أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله فإنه قد غوى وإنه لا يضر نفسه ولا يضر الله شيئا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ويا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله إن التقوى خير الزاد إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نے جناتوں کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 ہے یہ کہ جس کے اندر جنات کے خلقت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ جن بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے کہ جن کو آگ سے بنایا گیا ہے اور آگ سے ان کی خلقت ہوئی ہے۔ جیسے ہماری خلقت مٹی سے ہوئی ہے ویسے ہی ان کی خلقت آگ سے ہوئی ہے، اور تکلیف کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، یعنی جو حکم پروردگار ہمارے لیے ہوتا ہے وہی حکم پروردگار ان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب دیکھیں لفظ جن جو ہے یہاں پر پہلے ذکر کیا گیا ہے اور لفظ انس بعد میں آیا ہے۔ یہ لفظ جن کا پہلے ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ جنات اللہ کی پہلی مخلوق ہے اور انسان اللہ کی دوسری مخلوق ہے۔ اسی لیے اللہ نے لفظ جن کا جو ہے ذکر پہلے کیا ہے۔ کہتے ہیں جناتوں کے اندر جو اللہ کی مخلوق ہے جو آگ سے بنائے گئے ہیں، انسانوں کی طرح ان کی بھی خلقت ہوئی ہے، اور سب سے بڑا جن جو ہے جس کو جان کہتے ہیں، جیسے ابو البشر جناب آدم ہے، جناب آدم سب سے پہلے آدمی، سب سے پہلے جو ہے مخلوق، یعنی جس سے آدمیت چلی ہے، کیوں تو اہل بیت علیہ السلام ان سے پہلے مخلوق ہے نوری اعتبار سے، لیکن جناب آدم ابو البشر کہلاتے ہیں، اول مخلوق کہ جس سے سلسلہ آدمیت اور کاروان آدمیت چلا ہے، یا یہ کہا جائے کہ جو ہے جس سے انسانوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے وہ جناب آدم ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے سب سے پہلے جو جناتوں کی جو مخلوق پیدا کی ہے ان میں سب سے اول درجے پہ یہ پہلے جان کو پیدا کیا ہے جس سے جن بنا ہے۔ تو ابو البشر جو ہے جیسے جناب آدم ہے ویسے ہی جو ہے جان جو ہے یہ نام ہے جناتوں کے سردار کا، اول مخلوق جنات کا، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اسی کی یہ جو ساری مخلوقات ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہے جناتوں کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ بھی حق و باطل کو پہچانتے ہیں، جیسے انسان پہچانتا ہے حق اور باطل کو، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، ایسے وہ بھی سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی عقل و شعور ہوتا ہے اور ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ سورہ جن کے اندر اس کا تذکرہ باقاعدہ طور پر کیا گیا ہے، اور جس طرح سے اللہ نے ہمارے اوپر تکلیف عائد کی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی پیروی کریں، ویسے ہی جناتوں کو بھی یہ بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی پیروی کریں، اور جیسے حشر و نشر ہمارا ہوگا ویسے ہی حشر و نشر جو ہے ان کا بھی ہوگا۔ بس خلقت کے اعتبار سے وہ آگ سے بنے ہیں اور ہم مٹی سے بنے ہیں۔ ہمارا سلسلہ جو ہے نسب جو ہے ابو البشر آدم سے ہے، ان کا سلسلہ نسب جو ہے جان سے ہے۔
لیکن تکلیفی اعتبار سے دونوں مساوی اور برابر ہے. حشر و نشر ان کا بھی ہوگا, حشر و نشر ہمارا بھی ہونے والا ہے. جہاں تک طاقت کا مسئلہ ہے کہ جنات کے اندر طاقت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے, کیونکہ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جنات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کو اٹھا کے پٹک دے, کبھی خواب میں گرا دیتا ہے, کبھی خواب میں پٹک دیتا ہے, ایسا تصور کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جنوں کے پاس ایسی طاقت ہے, یعنی خاصیت بتا رہا ہے کہ جنوں کے اندر ایسی خاصیت تھی پہلے کہ وہ آسمان کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے. آسمان جو گفتگو ہوتی تھی وہ آسمان کی باتوں کو سن لیا کرتے. سورہ جن کے اندر تذکرہ اس کا ہے کہ یہ جنات جو ہے آسمان کی باتوں کو چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے کہ وہ کہاں پر کیا باتیں ہو رہی وہاں پر. لیکن جو ہے بعد میں اللہ نے اس صلاحیت کو چھین لیا. پھر بعد میں سورہ نمل کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جناتوں نے پھر اپنی گروہ ہے جنات میں آنے کے بعد کہا کہ اب ہم سمجھے کہ یہ سلسلہ ہم سے کیوں چھین لیا گیا تھا, وہ بعد میں بتایا جائے گا. یہ سورہ جن کی آیت نمبر 9 کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ جن میں بہت سے جو ہے جنات ایسے ہوتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں, بہت سے کمزور ہوتے ہیں, جیسے انسان ہوتے ہیں. انسان کے اندر بھی بہت سے کمزور ہوتے ہیں, بہت سے طاقتور ہوتے ہیں. تو ان کے اندر بھی بہت سے طاقتور ہوتے ہیں, بہت سے کمزور ہوتے ہیں. جیسے جھگڑا لڑائی ہمارے درمیان میں ہوتا ہے, ویسے لڑائی ان کے درمیان میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر قابض ہونا چاہتے ہیں, ایک دوسرے پر حاوی ہونا چاہتے ہیں. اور جیسے اچھے برے ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں, ویسے اچھے برے ان کے درمیان میں بھی ہوتے ہیں. طاقتور ہونے کی نشانی جو ہے, اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ نمل کے اندر وہ ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کی جو باری آئی ہے, تو اس وقت بھی جو ہے ایک جنات کھڑا ہوا تھا, اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا تھا کہ حضرت سلیمان سے کہا تھا اگر آپ حکم دیں تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ نہیں پائیں گے کہ تخت بلقیس ہم لا کے آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے. یہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ لا کے تخت بلقیس جو ہے بہت بڑا تخت تھا. لہذا جو ہے یہ کام جو ہے اس نے کرنے کے لیے کہا, جس سے اس کی طاقت کا اندازہ کیا گیا کہ میں لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اور یہ انسانوں کے کام بھی کرتے ہیں, جنات جو ہے وہ انسانوں کے کام بھی کرتے ہیں, جیسے انبیاء کام کیا کرتے تھے. وہ بہت سے انبیاءوں نے جو ہے جناتوں سے کام لیا ہے. جیسے جناب سلیمان کے لیے ملتا ہے, جناب سلیمان اپنی حکومت کے دوران جو ہے جناتوں سے کام لیا کرتے تھے. اور 2 کام ان کا بہت ہی خاص تھا. ایک یہ تصویریں بناتے تھے, تصویریں جو ہے بنایا کرتے تھے, اور ایک جو ہے یہ برتن بنایا کرتے تھے. جو بھی جو اس زمانے میں برتن استعمال ہوتا تھا وہ سب کے سب جنات بنایا کرتے تھے. اور یہ کام بہت تیز کرتے ہیں. یہ خاصیت ہے جنات کی کہ جو ہے یہ کام کو جو ہے بہت ہی تیز کرتے ہیں, چونکہ یہ ہماری طرف مادہ نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کہیں پر جانے کے لیے جو ہے کسی سفر کے یا کسی ذریعے کی جو ہے محتاج ہوں, بلکہ یہ لمحوں کے اندر جو ہے ادھر سے ادھر منتقل ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ کام بہت فاسٹ کرتے ہیں اور بہت ہی جلدی کرتے ہیں. تو یہ جناب سلیمان جو ہے اس کام کو ان سے لیا کرتے تھے, برتن بنایا کرتے تھے اور تصویریں بنایا کرتے تھے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جناتوں کے اندر کہ جو انسان کے قبضے میں آ جاتے ہیں, یعنی انسان کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. انسان قبضے میں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, بلکہ جیسے انسان کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے, غلام بنا لیتا ہے, حالانکہ وہ انسان ہی رہتا ہے. تو یہ اسے مرعوب کر لیتے ہیں, متاثر کر لیتے ہیں, ان کے راز کو جان لیتے ہیں, وہ سب کچھ, اور ان سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں انسان کے, اور اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ان کا موتی و فرمانبردار ہونے لگتا ہے. اب یہ چاہیں تو جنات اسے اچھائی طرف لے جائیں, چاہے برائی طرف لے جائیں. چونکہ جناتوں کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, تو یہ اچھائی طرف بھی لے جا سکتے ہیں اور برائی طرف. اگر وہ اچھا ہوگا تو اچھا طرف لے جائے گا, اگر برا ہوگا تو برائی کی طرف لے جائے گا. لیکن یہ انسان کے کام کرتے ہیں. اگر کوئی انسان ان سے کام کروانا چاہے تو کام کرتے ہیں, لیکن اگر انسان خود کمزور پڑ جائے گا تو یہ اسے گمراہ کر سکتے ہیں, یعنی اچھائی کے راستے سے بھٹکا سکتے ہیں, یا اگر وہ خود اچھے ہوں گے تو اچھائی طرف لے کے جا سکتے ہیں. دونوں چیزیں ممکن ہیں. تو یہ جنات کی جو یہ امتیازات ہے کہ کام بہت تیز کرتے ہیں, اور یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں, اللہ ہی کے ایک مخلوق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنات جو ہے سارے کے سارے جو ہے ایک ہی جیسے ہیں. تو پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے, تفصیلی حدیث ہے, اس کے اندر جو ہے جناتوں کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو ہے چونکہ وہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں, آپ
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات انسان کو نہیں پیدا کیا مگر کہ اللہ کی بات کرے. تو کیا سارے جناتوں کے اوپر جو ہے بات واجب ہے؟ یہ سارے جتنے جنات ہیں سب عبادت ہی کرتے ہیں یا اطاعت کرتے ہیں یا مختلف ان کے اندر؟ تو کہتے ہیں پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ یہ جنات کس طرح کے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ اول تو بتا دیں کہ کوئی جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ دیکھی جانے والی مخلوق. جنات جو ہے جن کو جن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ مخلوق دیکھی نہیں جا سکتی ہے، انسان اسے دیکھ نہیں سکتا، جبکہ وہ جسم لطیف رکھتے ہیں، جسم کثیف نہیں رکھتے ہیں. جیسے ہمارا جسم ہے ایسا وہ جسم نہیں رکھتے، لیکن وہ آگ سے بنے ہیں اور وہ کسی بھی شکل کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں، کسی بھی شکل کو اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے. یا جیسے اپنے یہاں جو بہت سارے لوگ جو ہے کبھی کبھی جو ہے دوست احباب میں جو ہے بہت سارے لوگ کہیں باہر چلے جاتے ہیں، بہت دن بعد ملتے ہیں تو کہتے ہیں تم تو جن ہو گئے تھے، یہ بالکل ہی غائب ہو گئے تھے. تو جو چیز غائب ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے، اسے جو ہے جن کہا جاتا ہے. اور یہ جنات بھی اسی طرح کے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو ہے جنات کی 5 قسمیں ہیں. یہ 5 طرح کے جنات پائے جاتے ہیں. جناتوں میں 5 قسمیں ہیں. کچھ تو ایسے جنات ہیں کہ جو فضاؤں میں رہتے ہیں، ہواؤں میں رہتے ہیں، وہ وہیں پر رہتے ہیں، فضا ہی میں رہتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ وہیں پر رہتے ہیں، وہیں پر زندگی گزارتے ہیں، فضاؤں میں رہتے ہیں. دوسری شکل وہ ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں. سارے سانپ نہیں، کچھ سانپ جو ہے جنات کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے وہ انہوں نے اپنی شکل جو ہے جناتوں جیسی بنا لی ہے، اور وہ شکل جو ہے سانپ کی ہوتی ہے، لیکن وہ اصل میں جو ہے جو جنات ہوتے ہیں. یہ سانپ کی شکل میں جنات ہوتے ہیں گویا، لیکن ہر سانپ جنات ہوتا ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن کچھ سانپ جو ہے وہ جناتوں کی شکل میں ہیں. کچھ جو ہے وہ تیسری جو قسم ہے وہ یہ بچھو کی شکل میں ہوتے ہیں، بچھو کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن سارے بچھو جنات ہیں ایسا بھی نہیں ہے. اسی لیے جو ہے جانوروں کے لیے بھی ایسے کہا گیا کہ جب تک کہ وہ جانور کے اس بات کا آپ کو یقین نہ پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیں کاٹ لے گا یا اذیت پہنچائے گا، مارنا صحیح نہیں ہے. موذی جانور ہوتا ہے اس کو مارنا جائز ہے، یعنی اسے معلوم کہ وہ کاٹ لے گا، لیکن بلا وجہ کسی جانور کو جو ہے یوں ہی تفریح مارنا جو ہے وہ ان چیزوں کو، یعنی حشرات الارض جو ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ صحیح نہیں، مناسب نہیں ہے. تو بچھو کی شکل میں جو ہے یہ جنات ہوتے ہیں جو. اور اس کے بعد جو ہے چوتھی شکل ہوتی ہے حشرات الارض کی، یعنی وہ کیڑے مکوڑے جو زمین کے اندر پائے جاتے ہیں. کچھ جو ہے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر پائے جاتے ہیں، جو زمین سے باہر نکلتے ہیں، چوٹے وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کی جو بھی چیزیں حشرات الارض کی جاتی ہیں، یہ کیڑے مکوڑے سے کہا جاتا ہے. تو پہلی شکل جو ہے کون سی؟ پہلی جو ہے وہ جنات کی قسم کون سی ہے؟ جو فضاؤں میں رہتے ہیں، ہواؤں میں رہتے ہیں. دوسری شکل وہ ہے جو سانپ کی صورت میں رہتے ہیں. تیسری وہ شکل ہے جو بچھو کی شکل میں رہتے ہیں. چوتھی شکل وہ ہے کہ جو حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں ان کی شکلوں میں وہ رہتے ہیں. ہاں، 5ویں قسم جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں ہے. 5ویں شکل جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں ہے، لیکن کبھی انسان انہیں دیکھ نہیں پاتا ہے، کبھی دیکھ لیتا ہے. یعنی جب وہ کسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تبھی جو ہے یہ کوئی آدمی انہیں دیکھ پاتا ہے یا دیکھ سکتا ہے، لیکن جو ہے ضروری نہیں کہ انسان دیکھ لے. یہ انسانی شکل کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں اور کبھی نظر نہیں آتے. پیغمبر فرمایا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رہتے کہاں، مقامات کہاں ان کے رہنے کے؟ کہتے ہیں کہ جو ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن کو اپنے گھر کے اندر رکھا جائے. ٹوٹا ہوا شیشہ یا ٹوٹے ہوئے برتن کے اندر کوئی چیز استعمال نہ کی جائے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر شیطان مسلط ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، رہتا ہے. اگر انسان ٹوٹے ہوئے برتن میں یا ٹوٹے ہوئے شیشے کو اپنے گھر کے اندر استعمال کرتا ہے تو شیطان کے حاوی ہونے کا زیادہ خطرہ ہے. اب یہ جو انسان ہے، یعنی جو حکم الہی جو آتا ہے، احکام جو آتے ہیں، وہ نہ ان کے اوپر ہے جو فضا میں ہے، تو وہ فضا میں ہے، ان کے اوپر تکلیف نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں آتا ان کے لیے. وہ نماز روزہ زکوٰۃ نہیں کرتے ہیں، نہ ان کے لیے جو سانپ کی شکل میں ہے، نہ ان کے لیے جو بچھو کی شکل میں ہے، نہ ان کے لیے جو حشرات الارض ہے. یہ جو حکم آیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ 5ویں قسم کے جن کے لیے آیا ہے. جو 5ویں قسم کے جو ہے جن ہیں جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں یا انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے.
اب اس کے اندر بھی جو ہے یہ انسانی شکل میں جو جنات ہیں اس کے اندر بھی کچھ کافر ہیں، کچھ منافق ہیں، کچھ مومن ہیں اور کچھ گمراہ ہیں. جیسے شیطان جنی تھا، بعد میں شیطان بنا، اصل تو ہے تو جنی وہ، لیکن جب گمراہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ شیطان ہو گیا. اب جتنے شیطان کی جو ہے اولاد ہے، جتنے بھی شیطان والے کام کرنے والے، سب کے سب جناتی تو ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ گمراہ ہے. ایسے ہی جو ہے عیسائی بھی ہوتے ہیں، مسیحی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، اور اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، کافر بھی، منافق بھی ہوتے ہیں. سورہ جن اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے تفسیر کے اندر آپ کو ملے گا کہ انہوں نے جو ہے ایمان کیسے لے کر کے آئے. پیغمبر اسلام جب طائف گئے تھے تبلیغات کرنے کے لیے، اور وہاں کے لوگوں نے بہت اذیت پہنچائی تھی، بہت ہی پتھر مارا تھا، اور یہاں تک کہ جو ہے پیغمبر اسلام خون سے لہو لہان ہو گئے تھے، اور آپ کے اندر اٹھنے کی سکت نہیں تھی، اور آپ کو سارے افراد جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس وقت جو ہے جب پیغمبر اسلام تھوڑا صحیح ہوئے، یا جو ہے فرشتے نے آ کے آپ کو جو ہے مدد کیا، اور پیغمبر اسلام جو ہے ایک جگہ پر آ کر کے سورہ جن کی تلاوت کر رہے تھے. پہلی آیت جو ہے وہ اوحی الیہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، پہلی آیت جو ہے سورہ جن کی جو ہے وہیں سے شروع کیا انہوں نے. وہاں سے جو ہے گروہ جن جو ہے وہاں سے آ رہے تھے. انہوں نے جو ہے جب یہ آیت سنی تو تعجب ہو گئے، حیران ہو گئے. اور جب حیران ہو گئے سورہ جن کی تلاوت کے سننے سے، اور اتنا مبہوت ہو گئے کہ انہیں معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ جو ہم کہاں کے لیے نکلے تو کہاں جانے والے ہیں. وہیں بیٹھ کے جو ہے قرآن کی تلاوت سننے لگے. اور اس کے اندر قرآن کے اندر ہے بھی کہ جو ہے جب انہوں نے سنا جناتوں گروہوں نے، تو وہ تعجب کرنے لگے. اس کے بعد جو ہے یہ سب کے سب واپس آئے، اور آنے کے بعد اپنے گروہ کے اندر کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں آسمان کی باتوں سے روک کیوں دیا گیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں معلوم، لیکن ہم تو پہلے باتیں سنا کرتے تھے لیکن اب نہیں سنتے ہیں. تو جناتوں کے سردار نے کہا کہ جو ہے ہمیں اس لیے روک دیا گیا تھا کہ وہ آسمان کی باتیں ایک پیغمبر زمین پر لے کر کے آنے والا ہے، اس لیے جو ہے وہاں کی باتیں ہمیں نہیں بتائی گئی اور ہم نہیں سن سکتے. اس رحمت اللہ نے چھین لیا کہ اب پیغمبر کے ذریعے سے وہ سارے احکام تمہیں یہاں پر تفصیلی طور پر، باقاعدہ طور پر تشریح کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کیے جائیں گے. اور ہم اس قرآن کو سن کر کے آ رہے ہیں. کہنے لگے جو ہے مجھے تعجب ہو رہا ہے، حیرانی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ جو ہے ہم سب کے سب ایمان لے کے آئے. یہ پورا گروہ جو ہے جو جنات کا ہے گروہ ایمان لے کر گیا ہے، اور تم بھی ایمان لے کر کے آؤ. اگر تم ہماری بات پر یقین رکھتے ہو تو ہماری بات پر یقین رکھو. یہ پیغامات قرآنی ہیں، یہ پیغمبر ہے، اور اللہ واقعا ایک ہے. اسی نے پیغمبر کو بھیجا ہے. اور جو آسمان کی باتیں ہم چھپے چھپے سنا کرتے تھے الگ الگ، وہ تفصیل کے طور پر جو ہے پیغمبر کی باتوں کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. لہٰذا وہ ایمان لے کر کے آئے. اس طرح سے وہ ایمان لے کر کے آئے. حالانکہ اس سے پہلے جناب موسیٰ پر بھی ایمان لے کے آئے، جناب ابراہیم پر، سارے انبیاء پر وہ ایمان لے کر کے آئے. لیکن جو ہے صریحی طور پر جو ہے جیسے مولا کائنات کے ولایت کا اعلان کرنے کے بعد لوگ ایمان لے کر کے آئے، لوگوں نے بیعت کیا ہے، اس طرح سلسلہ جو ہے جناتوں کے اندر بھی ہوا ہے. تو یہ آنے کے بعد جو ہے اپنے گھروں کے اندر کہتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے کر کے، سب کے سب ایمان لے کر کے آتے. کثیر تعداد جنات کی جو ہے کثیر تعداد پیغمبر اسلام پر ایمان لے کر کے آتی ہے. اور اسی سلسلے میں ان کے اندر اتنا اشتیاق پیدا ہوتا ہے جناتوں کے اندر کہ ایک رات کہی جاتی ہے کہ جس کو جناتوں والی رات کہی جاتی ہے. تاریخ میں واقعہ ملتا ہے جناتوں والی رات. تو کسی نے پوچھا کہ جو ہے جناتوں والی رات کیسی ہے، کون سی رات ہے جناتوں والی؟ تو پیغمبر نے کہا کہ ہم کوہ حرا کے اندر موجود تھے، وہاں پر عبادت انجام دے رہے تھے، اور جب وہاں پر گئے تو بہت سے لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے، پھر سب لوگ واپس آ گئے اور ہم وہاں سے غائب ہو گئے تھے. یہ پیغمبر وہاں سے غائب ہو گئے تھے. اب لوگوں کو یہ نہیں معلوم پڑا تھا کہ پیغمبر گئے کدھر، مشرق میں گئے کہ مغرب میں گئے کہ آسمان میں گئے کہ زمین میں گئے، کچھ نہیں معلوم پڑا. کچھ بھی پیغمبر کو یعنی لوگوں نے دیکھا نہیں، اور پیغمبر وہاں سے غائب ہو گئے. تو اس وقت جو ہے مولانا جی نے جو ہے اس کی وضاحت کیا کہ جو ہے پیغمبر اسلام نے بتایا کہ ہمیں جنات اپنے ساتھ لے گئے تھے، تم نے دیکھا نہیں، اور کافی دیر کے بعد. ہاں یہ کہ کافی دنوں کے بعد، یہ کئی دن کے بعد آئے، اور لوگوں کے اندر حیرانی پیدا ہو گئی تھی مکے کے اندر کہ شاید پیغمبر کی وفات ہو گئی، پیغمبر کا شاید انتقال ہو گیا. کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ لوگ یاد کر رہے تھے، کچھ لوگ فریاد کر رہے تھے کہ رسول اللہ کہاں چلے گئے، اور رسول تو رسول ہونے والے تھے، وہ تو نبی ہونے والے تھے. وہ یہ ہر چیز ہے.
یہ اسلام پھیلا رہے تھے. تو لوگ حیران و پریشان تھے. کچھ کو یقین ہو رہا تھا کہ شاید انتقال ہو گیا, کچھ کو یقین نہیں ہو رہا تھا. یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد جو ہے پیغمبر جب واپس آئے تو پیغمبر نے کہا کہ جنات ہمیں اپنے پاس لے گئے تھے. کیوں لے گئے تھے؟ تو کہا کہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سننے لے گئے تھے, اور کہا تھا کہ جو ہے ہمیں آپ قرآن مجید کی تلاوت سنائیے. اور ان کے درمیان میں تلاوت کر رہا تھا اور وہ بغور سن رہے تھے, اور خدا کی قسم تم سے بہتر سن رہے تھے. جتنا استقبال انہوں نے کیا ہے ہماری آیتوں کا, قرآن کی آیتوں کا, یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے تھے, اتنا تم استقبال نہیں کرتے ہو. وہ باقاعدہ کان لگا کر کے استماع کی صورت اختیار کر کے جو ہے وہ سن رہے تھے, اور ایک ایک باتوں پر ہماری دھیان دے رہے تھے. تو یہ سورہ جو ہے جن کے اندر تفاسیر کے اندر یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ جو ہے جنات جو ہے یہ سورہ جن کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے, اور یہ بھی جو ہے آ کر کے جو ہے مسئلے مسائل پوچھا کرتے ہیں. بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے آئین معصومین کے, خود پیغمبر اسلام کے. کہ پیغمبر اسلام جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, حجرہ جو ہے لوگ دق الباب کر رہے ہیں لیکن پیغمبر تک آواز نہیں آ رہی ہے, اور کافی دیر کے بعد جو ہے لوگوں نے دروازہ کھلا, دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم کب سے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں آپ کا. تو کہا کہ ہاں میں درس دے رہا تھا, میں احکام سکھا رہا تھا. کوئی نہیں تھا وہاں پر, صرف آپ کی آواز آ رہی تھی. تو کہا کہ جو ہے جنات آئے ہوئے تھے اور ہمیں درد. یہ کوئی خیالی داستان نہیں بتا رہا ہوں میں, یہ تو قرآنی داستان, تاریخی داستان ہے کہ جو بتائی جا رہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے میں انہیں احکام سکھا رہا تھا, میں انہیں درس دے رہا تھا, اور انہیں جو ہے شرعی احکام کو بتا رہا تھا. تو یہ جنات جو ہے اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, منافق بھی ہوتے ہیں, ظالم بھی ہوتے ہیں, مظلوم بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. لہذا جو ہے یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جو کہا گیا, یہ بھی انٹرسٹنگ جو ہے موضوع ہے کہ آدمی سمجھے کہ جو ہے جیسے انسانوں کے اوپر جو ہے اللہ نے جو ہے تکلیفیں عائد کی ہے, ویسے ہی جو ہے جنات کے اوپر بھی عائد کی ہے, اور جنات کی خلقت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن یہ سب جو ہے خرافات ہے کہ جو ہے جنات کسی انسان کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں یا حاوی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو ہے جنات جو ہے وہ مفضول ہے اور انسان جو ہے وہ افضل ہے. خلقت کے اعتبار سے بولو وہ پہلے ہے, لیکن انسان جو ہے وہ افضل مخلوقات ہے, افضل مخلوقات. اگر جو ہے جنات جو ہے انسان پر افضل ہوتے تو پھر آدم ابو البشر کا سجدہ جو ہے اللہ کبھی ان کو نہ دیتا, شیطان کے لیے نہ ہوتا ہے, جو اس نے انکار کیا تھا, برگہ حرا سے نکالا گیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے مقامات پر ہے کہ سورہ جن کی تلاوت جس گھر کے اندر کی جاتی ہے, جن کی تلاوت کرنے سے جو ہے جنات اس گھر کے اندر بسیرا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ جو ہے بسیرا جو کرتے ہیں پھر وہ اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. اچھے ہوتے ہیں تو اچھا اثر ڈالتے ہیں, برے ہوتے ہیں تو برا اثر ڈالتے ہیں. تو سورہ جن کی جو ہے تلاوت کرنے کا حکم دیا گھروں کے اندر, اس لیے بھی دیا گیا تاکہ جناتوں کے بسیرے سے بچو, اور جناتوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے, کیونکہ وہ نظر بد بھی بہت لگاتے ہیں, بری نظر بھی بہت زیادہ لگاتے ہیں, ہمیں دکھائی نہیں دیتے. تو جب نہیں دکھائی دیتے پیغمبر نے کہا کہ تم اس شر سے بچنے کے لیے سورہ جن کی تلاوت کیا کرو اپنے گھر کے اندر, تاکہ جن کی نظر بد سے بھی بچے رہو اور ان کے غلط بسیرے سے بھی بچے رہو, ان کے شر سے بھی تم محفوظ رہو گے, تمہارے پر وہ حاوی ہونے کی کوشش نہیں کریں گے. لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے بارے حق محمد و آل محمد ہمیں روش اہل بیت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما. بارے محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار